تو اگر آپ ارکان اسلام کو دیکھیں تو ارکان اسلام کے اور بے شمار پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو اچھے اخلاق کا پیدا کرنا، اور اس لیے جس میں آتا ہے کہ جو آدمی عبادات کرتا ہے اور عبادات نتیجہ خیز نہیں ہوتی، عبادات اچھے اخلاق پیدا نہیں کرتی. تو ایک صحابی نے پوچھا، ایک عورت رات بھر نفل پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ گفتگو میں خاصی درست رو ہوتی ہے، تلخ کلامی کر، فرمایا وہ دوزخی ہے یا فی النار، وہ جہنم میں ہے، کیونکہ عبادات نے اس کے اندر کچھ تغیرات بھی پیدا نہ کی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ فرمایا نہیں، وہ نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، چاشت، اوابین، اشراق، تہجد. کہ جی وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں. کہ پیدل پہ عمرے بھی کرتے ہوں گے؟ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے؟ کہ نہیں، صدقات بھی دیتے ہوں گے. کہ پھر کیوں جا رہے ہوں گے؟ کہ ان کا بندوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہوگا، انسانوں کے ساتھ وہ ٹھیک ڈیل نہیں کرتے. ایک آدمی دوائیاں کھا رہا ہے، کچھ کبھی کیپسول لے رہا ہے، کبھی سیرپ لے رہا ہے، کبھی ٹیبلٹ لے رہا ہے، کبھی انجیکشن لگوا رہا ہے، کبھی ڈرپیں لگا رہا ہے. تو ہدف تو صحت ہے نا. یہ چیزیں پیٹ میں اتارنا، رگوں میں اتارنا، شریانوں میں داخل کرنا، یہ مقصود تو نہیں ہے. اس سے مقصود تو اندر کی کچھ کمزوریوں کو دور کرنا ہے نا. تو آپ اسلام کی تمام تر جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اگر آپ ان کا حکم دیکھیں، غیبت نہ کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کا احترام کیا کرو، یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر آپ ان تعلیمات کا کھرا لگیں تو آخر پہ جا کے کہیں تان ٹوٹے گی تو وہ یہ ہوگی کہ ان کاموں کے کرنے سے بندوں اور بندوں کے درمیان خیر سگالی کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ پہاڑوں کے برابر عمل لائیں گے لیکن بندوں کے ساتھ ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں عبادات کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتا ہے، اخلاق کی کمی کو عبادات پوری نہیں کر سکتی. کیا میں اخلاق یہ ہیں، جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. تو بھائیو اخلاق کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور آخری بات اخلاق وافو وصفہو واستغفر لہو. یہ تین باتیں قرآن میں آتی ہیں. اخلاق کیا ہیں؟ وافو، کسی کا عیب ہے تو چھپا دو. ایک صحابی 2 مہینے اونٹ پہ سفر کر کے مکہ سے مصر پہنچے اور ایک صحابی کے پاس گیا، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ لیں گے؟ ہاں. کہ وہ لینے آیا. اس نے کہا کھانا کھاؤ. کہ نہیں، میں اپنے سفر کو داغدار اور گدلا نہیں کرنا چاہتا، اس میں غیر کی مادیت شامل کر کے اپنی روحانیت کو گدلا نہیں کرنا چاہتا. مجھے آپ بتلائیے، میں ایک حدیث کے سفر کے لیے آیا. اس نے کہا میں نے حدیث سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی مسلمان کے سامنے دوسرے کا عیب آ جائے، کمی آ جائے، نقص آ جائے اور وہ اس کو چھپا لے اور اس کا اظہار نہ کرے. 20 موقعوں پر اظہار کرنے کا موقع آئے لیکن پھر اس کو چھپا لے. حضور نے فرمایا اس آدمی کو وہ ثواب ملے گا جس طرح ایک آدمی اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور گڑھا کھودا اور اس میں اس نے دفن کیا اور آخری مٹی ڈالنے والا تھا کہ جس کے بعد وہ بچی مکمل دفن ہو جاتی. اور یہ آدمی، ایک آدمی بھاگ کے آیا، اس نے کہا تم اتنے پیسے لے لو، یہ بچی مجھے دو. اس نے آخری تگاری ہاتھ سے پھینکی، گڑھا کھودا، بچی کو سینے سے لگایا، گھر واپس آ گیا. فرمایا جو اس آدمی کو ثواب ملے گا دوسرے کے عیب اور کمی چھپانے والوں کو یہی ثواب ملے گا. عمر فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ گندگی کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، گندگی کی مکھی پورے وجود میں زخم ہی تلاش کرتی رہتی ہے. اور کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہاں کوئی نقص ملے اور اس کو اچھالیں اور ابھارے، اور تسبیحات بھی شروع ہوتی ہیں اللہ معاف کرے یہ کہہ کر پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے. اپنے طور پر اس کو نیکی کہہ رہے ہوتے اور قیامت والے دن کھوکھلے، کنگال، بے وقت کسی کے وافو، کسی کے عیب چھپاؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے عیب چھپانا. عیب جو نگاہ، جیسے گندگی کی مکھی، باغ کے اندر گلاب بھی ہے، موتیا بھی ہے، سرو بھی ہے، ریحان بھی ہے، آم بھی ہے، لیکن وہ گوبر ہی تلاش کرے گی کیونکہ اس کے اندر گندگی ہے. عمر فرمایا کرتے تھے بھرے جسم پہ زخم کا حصہ تلاش کرنا یہ گندگی والی مکھی کا کام ہے. ہر انسان کے اندر صرف خامیوں کو تلاش کر کے انہی کی نمائش کرنا یہ گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے. آدمی دیکھے میری نماز نے یہ حص ماری،
میرے ذکر اذکار نے یہ حص ماری، میرے دعوت تبلیغ نے یہ حص ماری، میرے سجدے اور تہجد اور اشراق اور چاشت اور اوابین نے یہ حص ماری۔ اگر یہ نہیں ماری تو اخلاق پیدا نہیں ہوا، کڑوی گولیاں کھا کے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرے فرمایا وصفہ، صرف یہ نہیں کہ عیب چھپاؤ، دوسرے فرمایا عیب بھول جاؤ۔ چھپانے والا کسی نہ کسی وقت بتقاضائے بشریت اگل ہی دے گا۔